ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمدہ تعالی اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس عظیم مقدس ذات نے ہمیں دین سیکھنے سکھانے کا موقع عطا فرمایا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری یہ حاضری ہماری قبروں کا سامان بنا دے اور اس تربیت کا اثر ہماری زندگیوں میں ظاہر فرما دے۔ بابا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ اللہ تعالیٰ مزید رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جان اور مال کا حرص، یعنی کسی بھی چیز کو حد سے زیادہ چاہنا جو ہے وہ حرص کہلاتا ہے۔ اور جب بندہ کسی چیز پر مطمئن ہو جائے، اگرچہ وہ چیز تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، اسی کو اپنے لیے کافی سمجھ لے، یہ اس کے ذہنی، قلبی، جسمانی سکون کی دولت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ کوئی امیر غریب دولت سے نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمارت تو دل کے غنا کا نام ہے۔ کسی کے پاس تھوڑا ہو وہ اسی پر ہی راضی ہو۔ ایک بندہ 10 کروڑ کی کوٹھی میں ملازم ہے، اس کا مالک امریکہ میں ہے اور وہ 15 سالوں سے اسی کوٹھی میں رہ رہا ہے جو بھی 10 کروڑ کی کوٹھی ہے، لیکن صرف اس کو احساس ہے کہ میں یہاں پہ ملازم ہوں، مالک تو نہیں ہوں۔ ہر طرح کی عیاشی، ہر طرح کا سکون اسے اسی کوٹھی میں میسر ہے، لیکن وہ صرف اس احساس سے کم تری کا شکار ہے کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں، رہ اسی میں ہی رہا ہے۔ اس کا مطلب صرف ایک احساس، ایک ہی کوٹھی میں مالک بھی سویا ہوا ہے، اسی میں ملازم سویا ہوا ہے، اس کو احساس ذہنی جو ہے کہ میں اس کا مالک ہوں اور اس کو ہے کہ میں مالک نہیں ہوں، ملازم ہوں۔ کوٹھی ایک ہی ہے، جگہ ایک ہی ہے۔ جس نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ میں مالک ہوں وہ بھی تو زیادہ سے زیادہ کوئی 20-25 سال ہی رہ لے گا نا، مرنا تو آخر اس نے بھی ہی ہے۔ ایک وہ آدمی جو کسی بائی سائیکل پر، یہ جو عام بائی سائیکل ہوتا ہے، اس کے کیریئر پر پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اس کا شاگرد بائی سائیکل چلا رہا ہے، یہ اس بائی سائیکل پر پیچھے کیریئر پہ بیٹھا ہوا ہے، موچی والی پرانی جوتی اس نے پہنی ہوئی ہے، دھوتی باندھی ہوئی ہے پرانی، اور پاؤں دونوں اوپر لٹکا کے بیٹھا ہوا جا رہا ہے کسی مدرسے کا محتمم یا کوئی بھی۔ اب آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو بائی سائیکل پہ جا رہا ہے کیریئر پہ، اور پرانا جوتا پہنا ہوا ہے، کپڑے بھی اس کے پرانے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس کی یہ حالت نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ اس حال میں اپنے رب پر راضی کتنا ہے۔ اگر وہ اس حال میں اپنے رب پر راضی ہے تو بلا شبہ کئی لینڈ کروزروں والے اور کوٹھیوں والیوں سے اس کا دل غنی ہے۔ وہ ایک فقیر کسی بادشاہ کے دروازے پہ گیا تو اس نے دستک دی، اس نے بادشاہ باہر آیا تو اس نے کہا میں نے یہاں رات گزارنی ہے۔ اس نے کہا یہ تجھے کوئی بیٹھک لگتی ہے، سرائے ہے یہ؟
یہ بادشاہ کا محل ہے، چل یہاں سے چلا جا۔ وہ فقیر چلا گیا، بادشاہ کے اس محل کے پیچھے کھجوروں کا ایک جتھا تھا، موڈ تھا کھجوروں کا تھا، وہاں جا کے اس نے اینٹ پہ اپنا کپڑا رکھا، اس کا سرانہ بنایا، وہیں پر رات گزار دی۔ صبح بادشاہ گیا، اس نے جا کے اس کے پاؤں پہ اپنا پاؤں مار کے اس کو جگایا، اٹھاتے ہوئے یعنی پاؤں مار کے جگایا۔ علامہ نے کہا تھا نا کہ تخت و تاج بدل دیتا ہے شاہوں کا مزاج، ورنہ فرعون بھی بچپن میں خونخوار نہ تھا۔ یوں اٹھایا تو پوچھا، فقیر سنا رات کیسی گزری؟ اس نے کہا آدھی تیرے جیسی گزری، آدھی تجھ سے بھی اچھی گزری۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا آدھی رات تجھے بھی نیند آ گئی، مجھے بھی نیند آ گئی۔ جب بندے کو نیند آ گئی تو اسے کیا معلوم کہ میں بیڈ پہ سویا ہوں کہ فٹ پاتھ پہ سویا ہوں؟ جب نیند ہی آ گئی تو جب تجھے نیند آ گئی اور مجھے نیند آ گئی، وہ تیری اور میری آدھی رات ایک جیسی گزری۔ اور باقی آدھی رات جب تو جاگتا رہا اپنے مال کی فکر میں رہا، جب تک میں جاگتا رہا ہوں اپنے مالک کے ذکر میں رہا ہوں۔ تو یہ نہیں دیکھنا کہ وہ سویا ہوا کہاں ہے، اس کا وقت کہاں پہ گزر رہا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس حال میں اپنے رب پر راضی کتنا ہے۔ جس کا نفس حریص نہیں ہے، جس کو جتنا مل گیا ہے وہ اسی پر ہی مطمئن ہے۔ موت کی بے رخی کے متوالو، زندگی کے اسیر ہو جاؤ، فقر کی دنیا نرالی ہے، بادشاہ ہو فقیر ہو جاؤ۔ اسی میں جو اللہ رب العزت نے ایک سکون رکھا ہے بندے کے لیے، اسی سکون کی ضرورت ہے۔ بندہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، اسے سکون کی نیند ہی نہ آئے۔ یہ نیند بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال ہی ہے نا۔ جس کو یہ مل جائے وہ اسی کو اپنے لیے غنیمت جانے۔ جس کو زندگی کا سکون حاصل ہو جائے اسے کوئی درد نہیں ہے۔ ایک بندے کے پاس بے شک کوئی 10 کلے زمین نہیں ہے، لیکن اس کو اللہ نے جو 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، یہ بھی کوئی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ اسی کو اپنے لیے کافی سمجھے، اور جتنا اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے اس کو اپنے لیے کافی سمجھے۔ دیکھیں سورۃ البقرہ جو فاتحہ کے بعد پہلی سورت ہے، اس کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ ایک کزن نے دوسرے کزن کو قتل کیا مال کے ہرس کی وجہ سے۔ سورۃ البقرہ کا شان نزول پڑھ کے دیکھیں، وہ یہی ہے، ہرس کی وجہ سے اس نے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کر کے جا کے کسی کے دروازے پر ڈال دیا، اور صبح کو مدعی بن کے پہنچ گیا، کہا کہ تم نے میرے کزن کو قتل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی خبر نہیں، اس کو کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے کہا پڑھا تو تمہارے گھر کے آگے ہے، پھر کوئی قاتل بتاؤ۔ کہا ہمیں اس کی خبر نہیں۔ اب وہ مدعی بن کے ان پر انہوں نے دعویٰ کر دیا۔ اب پنچایتیں جمع ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ ان کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انہیں کہو گائے ذبح کریں، گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مرنے والے کے جسم کو لگائیں، یہ خود اٹھ کے بتائے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ یہی گائے سورۃ البقرہ، باقرہ گائے کو کہا جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ آخر کار انہوں نے وہ گائے ڈھونڈی، اس گائے کو انہوں نے ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ۔ اس کو جا کے گوشت کا ایک ٹکڑا لگایا، اس نے خود اٹھ کے بتایا کہ مجھے میرے اس کزن نے قتل کیا ہے۔ اس کا مطلب کہ ہرس کی وجہ سے اس نے اپنے کزن کو قتل کیا کہ اس والا مال مجھے مل جائے، اور تو کوئی وارث نہیں ہے، مجھے ملے۔ تو اللہ رب العزت نے ہرس کی وجہ سے قتل کرنے والے کو پوری قوم کے سامنے ذلیل کروایا۔ ذلت اٹھائی اس نے کہ نہیں اٹھائی؟ پوری قوم کے سامنے اس نے ذلت اٹھائی جب اس گائے نے اٹھ کر کہا، وہ مرنے والے نے، کہ اس نے مجھے قتل کیا۔ ہرس چوری کا موجد یہی ہے، ہرس کی وجہ سے بندہ چوری کرتا ہے۔ کرپشن کا موجد یہی ہے، قتل یہی ہرس کرواتا ہے، بخل یہی کرواتا ہے، فسق و فجور اسی ہرس کی ہی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یعنی ہرس بذات خود ایک بیماری نہیں بلکہ متعدی بیماری ہے۔ اس کی وجہ سے ہزارہا بیماریاں اور بد اخلاقیاں جو ہیں اس سے جنم لیتی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں
قارون کا جو حشر کیا گیا قرآن مجید نے اس کو پورا رکوع جو ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ، اور آگے جو میں نے پہلے آیت پڑھی فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ تو مال جتنا میرے پاس ہے یہ میرے علم کی وجہ سے ہے، میں نے اپنے علم سے کمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ یہ کہتا ہے میں نے تو اپنے علم سے کمایا ہے، میں کہاں سے زکوٰۃ دوں اور کیوں حصہ دوں؟ جہاں پہ کھڑا تھا وہیں پہ زمین فخسفنا بہ وبدارہ الارض، زمین پھٹی اور زمین نے اس کو اپنے اندر لے لیا۔ کچھ جب جنسا تو کہا ٹھہرو 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 موسیٰ، میں تمہیں تمہارے رب کا حصہ دیتا ہوں، تمہیں زکوٰۃ دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے رب کو مال کی ضرورت نہیں، وہ تو دل کا خلوص دیکھتا ہے۔ آخر کار وہ اسی طرح سے برباد ہوا، اسے حرص نے ہی تباہ کیا۔ اب آپ جس بندے کو جتنا ملا ہوا ہے، آپ دیکھتے ہیں کسی کی بڑی بلڈنگ دیکھ کے کہتے ہیں کہ میری بھی بلڈنگ ہونی چاہیے، میرا گھر جو ہے یہاں سنگھ پورہ چائنا سکیم باغبان پورہ میں نہ ہوتا، میرا گھر جو ہے بسم اللہ ہاؤسنگ سکیم والا ہوتا۔ بسم اللہ ہاؤسنگ سکیم والے سے جا کے پوچھیں کیا وہ اسی پر راضی ہے؟ کیا وہ آگے ڈیفینس کی طرف نہیں جا رہا؟ ڈیفینس والوں سے جا کے پوچھیں کیا تم شام پر راضی ہو؟ کیا وہ آگے حسرت نہیں رکھتے آگے لندن پہنچنے کی؟ لندن والوں سے جا کے پوچھیں کہیں پر کوئی اختتامیہ ہے جہاں پہ کوئی رک جائے؟ اس کا سکون کا باعث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الی من هو اسفل منہ، فرمایا جب تمہیں اپنے سے کسی اونچے پر نگاہ پڑے تو فوری طور پر نیچے والے پر نگاہ کر لو۔ اگر تمہارے پاؤں ہیں، شیخ سعدی نے فرمایا نا کہ میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا تو میں نے کہا یا اللہ تیرے دین کی تبلیغ کے لیے نکلا ہوا ہوں اور حال یہ ہے کہ پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، تو تھوڑا سا آگے گیا تو میں نے دیکھا وہ شخص ہے کہ جس کے پاؤں بھی نہیں ہے، میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے جوتا نہیں ہے پاؤں تو سلامت ہے نا۔ اذا نظر احدکم الی من فضل علیہ فی المال والخلق فلینظر الی من هو اسفل منہ، اور جن کو یہ دولت مل جائے ان کا تزکیہ، ان کا دل جو ہے ہر طرح کی حرص سے پاک ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے صفحہ نمبر 194 پر، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرص سے بچانے کے لیے اس انداز میں تربیت فرمائی، اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد فی عقارہ جرۃ، ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے زمین خریدی، ایک بندے نے دوسرے سے زمین خریدی، اب جس نے زمین خریدی تھی اس نے جا کے اپنی زمین میں ہل چلائے، گڑا کھودا، اس نے کوئی چیز کوئی پودا وغیرہ لگانا ہوگا، جب گڑا کھودا تو حدیث ہے جرۃ فیہا ذہب، اس نے دیکھا کہ نیچے ایک دیگچہ رکھا ہوا ہے اور اس کا ڈھکنا بندھا ہوا ہے، جب اس نے اوپر سے کپڑا کھولا تو دیکھا وہ پورا دیگچہ زیورات کا بھرا ہوا ہے، وہ کسی نے حفاظت کے طور پر رکھا ہوگا، ہو سکتا ہے بھول گیا یا بندہ فوت ہو گیا۔ اب جس نے زمین خریدی تھی اس نے وہ نکالا دیگچہ سونے کا، فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك انما اشتريتك في الارض فلم اتبع الذهب، اس نے کہا جس نے وہ زمین خریدی تھی اس نے وہ دیگچہ نکالا اور اپنے سر پہ رکھ کے اس کے گھر چلا گیا جس سے زمین خریدی تھی، اسے کہا اللہ کے بندے میں نے تجھ سے زمین خریدی ہے، یہ سونا تو نہیں خریدا، یہ اپنا سونا واپس لے لو۔ اس نے کہا اللہ کے بندے جب کوئی چیز بندہ بیچتا ہے زمین بکتی ہے تو اس میں جو درخت ہیں وہ بھی بک جاتے ہیں، لہٰذا یہ سونا جو میں نے زمین بیچ دی ہے تو یہ سونا بھی تیرا ہی ہے۔ اب ان دونوں کا آپس میں تکرار ہو گیا، وہ کہتا ہے سونا تیرا ہے، وہ کہتا ہے سونا تیرا ہے۔ اب میں کہتا ہوں ہماری ہزارہ تقریریں ان کے خاموش کردار پر قربان جائیں جو اپنے سر پر وہ دیگچہ لے کر اس کے گھر پہنچانے کے لیے جا رہا ہے۔ اب اس نے وہ دونوں جو ہیں یہ تکرار کرتے ہوئے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس حاضر خدمت ہوئے، یہ کہتا ہے حضور میں نے جب زمین بیچ دی تو سونا بھی بیچ دیا، وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اس سے خریدتے ہوئے زمین خریدی تھی، سونا تو نہیں خریدا تھا۔ تو پیغمبر علیہ السلام انہوں نے فیصلہ فرمایا، آپ نے فرمایا کیا تیرا کوئی بیٹا ہے؟
کہا ہاں بیٹا ہے. آپ نے فرمایا تیری کوئی بیٹی ہے؟ ہاں بیٹی ہے. آپ نے فرمایا ان دونوں کا آپس میں نکاح کر دو اور یہ سونا ان کو دے دو. مطلب جب یہ اس حرص سے بندہ بچتا ہے تو اس کا تزکیہ ہوتا ہے، اس کا دل صاف ہوتا ہے، کوئی کسی کا حق نہیں کھاتا، اور معاشرہ جو ہے وہ جنت کا سامان دے رہا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں وہی تزکیہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد